اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے گناہوں میں جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا، جھگڑنا، وعدہ خلافی، غیبت کرنا اور بیہودہ گوئی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر کوئی انسان محض جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لے تو اس کے باقی گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ وفائے عہد کے بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اگر وعدہ پورا کرنا ممکن نظر نہ آتا ہو تو بہتر ہے کہ وعدہ ہی نہ کیا جائے تاکہ بعد میں رسوائی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر اسے ہر حال میں پورا کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کیا کرو، بے شک وعدہ کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ زبان کا دوسرا بڑا گناہ غیبت کرنا ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کے ایسے عیب کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا جو اس شخص میں موجود تو ہو لیکن خدشہ ہو کہ اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کیا گیا تو وہ اسے ناپسند کرے گا۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ غیبت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ غیبت بدکاری سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم محض مزہ لینے کی خاطر دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہماری معاشرتی زندگی خطرناک حد تک اس گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو رہی ہے۔ افسوس، زبان کی معمولی سی لذت کی خاطر انسان جہنم کا ایندھن بننا گوارا کر لیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رب ذوالجلال کی قسم، غیبت پیٹ میں لقمہ پہنچنے سے بھی تیز تر مومن کے دین میں رخنا ڈال دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جسے تو زندہ کھاتا تھا اب اسے مردہ بھی کھا، اور وہ کھائے گا، تیوری چڑھائے گا اور چیخے مارے گا۔ امام غزالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ سے اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں غیبت کرنا 30 مرتبہ بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال نامہ جب لایا جائے گا تو وہ اس میں اپنی کوئی نیکی نہیں دیکھے گا۔ وہ کہے گا میری نماز، میرا روزہ اور عبادت کہاں گئی؟ جواب ملے گا لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال رائگاں ہو گئے۔ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کبھی نہ کی تھیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ ان غیبتوں کے عوض میں ملی ہیں جو دوسروں نے تیرے بارے میں کی تھیں اور تجھے معلوم بھی نہ تھا۔ زبان کے جملہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ انسان کا دوغلا پن ہے جس پر سخت وعید آئی ہے۔ دوغلے انسان کی گویا 2 زبانیں ہوتی ہیں جسے وہ فساد خلق کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوغلا آدمی برے لوگوں میں سے ہے جو ایک کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ۔ یہ ہمارا عمومی معاشرتی رویہ ہے کہ ہم بیک وقت ظالم اور مظلوم دونوں سے اپنا تعلق اور نباہ برقرار رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے ذاتی مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ گویا باغبان بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ہمارے اسی دوغلے پن کے باعث حق و باطل گڈ مڈ ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے اسی دوغلا پن پر واضح وعید کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن در حقیقت اس کا تصرف موجودات کی دنیا میں بے حد و حساب ہے۔ کسی کی مخالفت پر اتر آئے تو اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے، اور اگر کسی کی حمایت و محبت کے لیے بول پڑے تو اس کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا کر پیش کر دے۔ اس کے رنج و آزار کی کوئی حد نہیں، جبکہ قلب اور دیگر اعضاء کی جسمانی درستگی کا انحصار بھی زیادہ تر زبان کی درستگی پر ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، یعنی ہماری سلامتی کا انحصار تجھ پر ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی یعنی بولنے میں احتیاط کرے گی تو ہم بھی سیدھے یعنی محفوظ رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی یعنی بولنے میں احتیاط نہیں برتے گی تو ہم بھی ٹیڑھے یعنی غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا زبان کی جملہ آفتوں سے بچنا ممکن ہے؟ عرفا نے اس سلسلے میں ایک ہی علاج تجویز کیا ہے کہ بلا ضرورت بات نہ کی جائے اور زیادہ تر خاموشی کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اگر اس پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا تو پھر یہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ علاج بھی در حقیقت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا جو حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں جسے میں مضبوطی سے پکڑے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے خطرناک چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، یہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں تمام امور کا سردار، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا سردار اسلام ہے، ستون نماز ہے اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے ان سب کا استحکام وابستہ ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ راوی فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تجھے تیری ماں روئے لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گھٹنوں کے بل گرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی گفتگو کے سوا اور کیا ہے؟ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خلیفۃ الرسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، اس نے بہت سے غلط کام کروائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جسم کا ہر عضو زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ زبان کے گناہوں میں فحش گوئی، دروغ گوئی، جھوٹا وعدہ، خوشامد، غیبت اور چغلی وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام گناہوں کا واحد حل توبہ و استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔